اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں چل رہی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بھی تعمیر فرمایا اور اپنی اولاد کے لیے، اپنی امت کے لیے ایک نبی کی دعا فرمائی کہ جو ان کو آ کر کتاب و حکمت کی باتیں سکھائے اور ان کے دل کو پاک کرے کہ جو روحانی بیماریاں ہیں ان سے ان کو کیا کرے، دور کرے، کہ شرک کی نجاستیں، کفر کی قباحتیں ان سے دور ہو جائیں اور بدعملی کی آلائشیں، جو بدبوئے بدعملی کی وہ اس سے پاک ہو جائیں اور بد اخلاقی کی آلودگی سے وہ پاک صاف ہو جائیں، تاکہ ان کا دل آئینہ بن جائے اور ان کے دل میں اللہ کی محبت کیا ہے، خالص ہو جائے۔ اب یہاں سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں باتیں ذکر ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو اولاد تھی اور آگے جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام وہ کس مذہب پر قائم تھے، وہ توحید والا مذہب تھا، اور انہوں نے اپنی اولاد کو توحید والے مذہب کی، اس کی پیروی کی تلقین فرمائی اور وصیت فرمائی تھی۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ رغب یرغب کا معنی ہوتا ہے رغبت کرنا، کسی چیز کی طرف شوق دلانا، لیکن جس وقت اس کا صلہ عن آ جائے، یعنی اس کے بعد کلمہ عن حروف جارہ میں سے آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا، منہ موڑنا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے پھر جائے، جو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے پھر جائے، ایسا کون ہے؟ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سوائے اس بندے کے کہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ سفیہ نفسہ یعنی جعلها مہانتاً ذلیلتاً، یعنی جس نے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر رکھا ہے وہی ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے منہ موڑے گا۔ دوسرا اس کا معنی کیا ہے تفسیر بحر کے اندر خسر نفسہ، جس نے اپنا کیا کیا، نقصان کیا، یا اس کا ایک اور معنی کیا گیا ہے حمق رائیہ، کہ جس کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ اس کی رائے ایک احمقانہ اور بیوقوفی پر کیا ہے، مبنی ہے۔ تو ایسے ہی لوگ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے منہ موڑ سکتے ہیں، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب جو توحید والا تھا اس سے کوئی عقل مند بندہ، سمجھدار بندہ منہ نہیں موڑ سکتا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت کے اندر، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے اس کو انتخاب کیا تھا دنیا کی زندگی میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی اعلیٰ درجے کے جو کامیاب لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا کیا ہوگا، قیامت کے دن ان کی معیت ان کو کیا ہے، نصیب ہوگی۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ ان کی وفاداری کی کیا ہے، دلیل ہے کہ جب ان کے لیے ان کے رب نے کہا کہ تو تابعدار ہو جا تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں تابعدار ہو گیا جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ انہوں نے اسلام کا جو دعویٰ ہے اسی دعوے کو انہوں نے بھی قبول کیا، اور اسی دعوے کو کے ساتھ انہوں نے کیا کی ہے، وصیت بھی کی ہے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اسی کے ساتھ، یہ اسلام والی بات کے ساتھ، توحید والی بات کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی وصیت فرمائی تھی۔ وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت فرمائی تھی۔ اب کیا ہے، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اے ہماری پیاری اولاد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا ہے تم لوگوں کے لیے ایک دین کو، یعنی توحید والا دین۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم فلا تموتن، ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال کے کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو، یعنی توحید ایسے نہ ہو کہ تمہارے اوپر موت آئے اور تم توحید کا انکار کر رہے ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت،
اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ تفسیر روح المعانی کے اندر ہے کہ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ الست تعلم ان یعقوب لما مات اوصى بنیہ بالیہودیت، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب وفات پا رہے تھے تو انہوں نے اپنی اولاد کو یہودیت کی طرف کیا ہے وصیت کی تھی کہ تم یہودیت پر قائم رہنا۔ یہاں پر دو باتیں ہیں کہ ایک جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین چل رہا تھا، یہودیت جب اپنی اصلی حالت پر تھی اور وہی شرعی حکم تھا، اس کے پیچھے چلنا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم تک، تو اس وقت تک یہودیت پر ہی چلنا ہے۔ اس کے اندر جو اگر کوئی باتیں تخریف کرے گا تو اس وقت جو لوگ موجود تھے اس کی کیا کریں گے؟ اصلاح کریں گے اور اس کو کیا ہے اس کی گرفت کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہودیت کے پیچھے ہی چلنا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل مقدس لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیا صحیفہ نئی کتاب آ گئی، تو پہلی شریعت منسوخ ہو گئی، اب نئی شریعت کے اوپر چلنا ہے۔ اب جس وقت حضرت آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت محمدیہ اور آخری شریعت لے کر آئے تو اب ہر آدمی کے لیے یہی شریعت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن مکمل بھی ہو گئی ہے، مکمل بھی دین ہو گیا ہے اور میری نعمت مکمل بھی ہو گئی ہے اور میں اسلام پر کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ اب اسلام کو جو چھوڑے گا یا اسلام کے اندر کو توڑ موڑ کرے گا، اس کا صحیح اصلی دین کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا۔ اصلی دین کے ساتھ اسی کا تعلق ہوگا جو اسلام کو جس طریقے سے ہمارے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے لوگوں کو سکھایا ہے، اس طریقے سے لوگوں کو کیا ہے؟ سکھانا ہے۔ تو یہ توحید والی جو بات ہے نا، یہ اوپر سے چلی آ رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ رسالت بدلتی رہی ہے لیکن توحید نہیں بدلی۔ اب یہ اس کا جواب ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام پر وفات آ رہی تھی، جب وفات آئی تھی؟ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے کہا ہم آپ کے الہ کی اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی، یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے۔ الہا واحدہ، یعنی ایک ہی الہ کی۔ یہاں پر بھی دیکھیں توحید، یعنی جو توحید والا مذہب ہے نا، اس کی وہ وصیت کر کے گئے، الہ واحد کی وہ کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے۔ اور یہودیوں نے کیا کیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کیا ہے؟ اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا، تو ان کا نائب اور متصرف بنا لیا۔ تو تم لوگوں نے وہ توحید والا مذہب تو بدل دیا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، تو ان کی اولاد نے کہا تھا کہ ہم صرف اسی کے فرما برداری کریں گے، یعنی صرف اللہ ہی کی ہم فرما بردار ہوں گے، عبادت ہم صرف ایک اللہ ہی کی کریں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہاں سے انہوں نے جو صاحبزادگان کے اندر جو باتیں مشہور تھیں، صاحبزادگان کے اندر جو باتیں مشہور تھی کہ ہم نیک لوگوں کی اولاد ہیں، ہماری نسب بہت اعلیٰ ہے، ہم بہت بڑے خاندانی ہیں، سرداروں کی اولاد ہے، تو ہماری بچت ہو جائے گی، یہ اس کی نفی ہے کہ تمہارا نسب تمہیں وہاں پر نجات نہیں دے گا، تمہارے اعمال تمہیں نجات دیں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، اس کے لیے وہ تھا جو اس نے کما لیا، جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ نفع ہوگا جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے کچھ بھی پوچھ نہیں ہوگی اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ تم اپنا کام کرو، اپنی اصلاح کی کوشش کرو، وہ گزر گئے، انہوں نے اپنی آخرت بنا لی۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ شکوہ ہے کہ وہ لوگوں کو کیا ہے؟ دین توحید سے پھیر کر یہودی عیسائی بناتے تھے، جو انہوں نے دین بدل دیا تھا، یا اب دین وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہنے لگے کہ بن جاؤ یہودی یا عیسائی، تہتدوا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ ایسے کریں۔ ملت منصوب ہے، اس کا عامل جو ناصب محذوف ہے وہ نتبع ہے، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دے میرے پیارے نبی کہ بلکہ ہم تو اتباع کریں گے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی، جو یکسو ہونے والے تھا، جس نے توحید کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، ایک اللہ کو پسند کر لیا، ایک اللہ کے راستے کا انتخاب کر لیا۔
وما کان من المشرکین، اور کچھ بھی اس کا تعلق نہیں تھا مشرکین کے ساتھ. جیسے 25ویں پارے میں ہے کہ انہوں نے کیا ہے مشرکین سے برات کا اعلان کر دیا تھا. تو یہاں سے یہ سمجھے کہ ہمارے حضرت شیخ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیسے ان کا کیا ہے ربط جوڑا ہے کہ یہ توحید والا مذہب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے آگے نسلوں تک کیا ہے چل رہا ہے، اور ان کا تعلق شرک کو کفر کے ساتھ نہیں تھا. تم لوگوں میں شرک اور کفر آ گیا ہے، تو یہودیوں کے اصلاح کے یہود و نصارہ کے اصلاح کا جو پروگرام تھا اسی کو آگے لے کر کیا ہے چلا جا رہا ہے. رسالت کے اندر بھی اس کو کیا ہے کچھ نہ کچھ ذکر کیے جا رہا ہے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اے میرے نبی کیا آپ اور آپ کے صحابہ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور اس کتاب پر بھی انزل الینا جو ہماری طرف اتاری گئی ہے قرآن مجید، وما انزل الی ابراہیم، اور اس صحیفوں کی طرف بھی جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اتارے گئے، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولادوں کی طرف اتارے گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہیں ان کے آگے ان کو قبیلے کہا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل سے جو چل رہا ہے ان کی اولاد کو قبیلوں کو آگے اسباط کہا جاتا ہے، اور ان کی اولادوں کی طرف وما اوتي موسیٰ و عیسیٰ، یہ آپ دیکھیں تخصیص بعد التعمیم ہے، اور جو دی گئی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تورات اور انجیل جو اپنی اصل حالت پر تھی، ہم اس کے سچ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. وما اوتي النبیون من ربهم، اور اس کے علاوہ جو بھی نبی دیے گئے ان کے رب کی طرف سے ہم ان پر بھی کیا ہے جو بھی صحائف عیسیٰ ابن مریم سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر آئے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی ایک کے درمیان بھی کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں، سب کا جو مقام ہے ہم اس کو دیتے ہیں، نہ مقام سے بڑھاتے ہیں نہ مقام سے کٹاتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. یعنی جو توحید والی بات ہے نا ہم اسی کے لے کر چل رہے ہیں، جیسے وہ اس کی کیا ہے الہًا واحداً کے فرما بردار تھے، ہم بھی اسی الہ واحد کے کیا ہے فرما بردار ہیں. لہٰذا موجودہ بنی اسرائیل آپ کو یہ قرآن دعوت دے رہا ہے کہ یہ دعوت جو ہے یہ تمہارے آباء و اجداد نے شروع کی تھی، اسی دعوت کو لے کر حضرت آقا کریم حضرت خاتم الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں وہ لے کر آئے، کو نئی بات لے کر نہیں آئے. تو تمہارے باپ دادا کا جو کام ہے وہ اسلام والے اور مسلمان لوگ کر رہے ہیں، تمہارے باپ دادا کا کام ہے، تو لہٰذا تم اپنے باپ دادا کے کام کے ساتھ کیا ہے جڑ جاؤ اور توحید والے دین کی کیا ہے تبلیغ کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.